الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ساڈے واسطے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دنیا دی زندگی بسر کرن دا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو سیاست کرن دا طریقہ اور نسانیت کی خدمت کرنے کا طریقہ، یہ سارے طریقے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اسی لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان مکے والوں میں سے میں ایک پڑھا لکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مکیوں میں سے ایک میں نے رسول بھیجا ہے، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر میرے قرآن کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، بتوں کی نجاست سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کا درس دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے امیر لوگ، اوڈیرے لوگ غریب لوگوں کو، ماڑے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو کھا جاتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی آنکھوں میں پھر سے روشنی آنے لگی، چہروں پر مسکراہٹ آنے لگی۔ اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے، اے کون آیا جد آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھلے نے پھل ہزاراں تے کلیاں مسکرا پیاں، بڑی کمزور سی ڈاچی اسواری، پیر مدنی دی
حلیمہ پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں، کھڑے سن منتظر سارے نبی، مسجد اقصیٰ دے وچ امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پئیاں، جتھے توں ہوویں اے ہوئی نہیں سکدا، تیرے اگے سونیاں کوئی کھلو ہی نہیں سکدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیڈر کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ اعلیٰ، بطور شوہر دیکھیں تو آپ اعلیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور امام دیکھیں تو آپ سب سے اعلیٰ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ بطور خطیب دیکھیں تو آپ خطیبوں میں سب سے اعلیٰ، انبیاء میں دیکھیں تو آپ سب سے اعلیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیلیوں میں ایک نبی فوت ہو جاتا، اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے بنی اسرائیلیوں میں انبیاء آتے گئے اور بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں۔ بادشاہ جب ایک فوت ہو جاتا دوسرا آ جاتا، جیسے اللہ کے قرآن نے کہا ہے وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث بنے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا اب نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم ہو چکا ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، لیکن فقہاء اولیاء اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد سیاست اور علماء یہ آئیں گے، سیاست جاری رہے گی، بادشاہت جاری رہے گی۔ تو میرے دوستو، کچھ لوگ مجھے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تبانی صاحب آپ الیکشن لڑتے ہیں، مولویوں کا کیا کام الیکشن میں؟ جبکہ یہ سیاست جو ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح البخاری میں فرمایا ہے میرے بعد سیاست رہے گی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک عالم ہے وہ تدریس کا کام کرتا ہے، ایک عالم ہے وہ تبلیغ کا کام کرتا ہے، ایک عالم ہے وہ تصنیف کا کام کرتا ہے۔ لیکن میں اس عالم کی شان کو کیسے بیان کروں جو عالم مدرسے میں پڑھ کر یہ سیاست کا کام کرتا ہے؟ سیاست کرنا کوئی معمولی بات نہیں، فولاد جیسا جگر ہونا چاہیے، پہاڑ جیسی استقامت ہونی چاہیے۔ یہ جو پہاڑ ہیں ان جیسی بندے میں استقامت ہوگی تو وہ سیاست کر سکتا ہے، ورنہ وہ سیاست نہیں کر سکتا۔ یہ جو درسی مولوی ہیں ان کی شان ایک طرف، اور جو سیاست میں ہے اس کا مقام ان سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اس کی تگودو یہ ہے کہ ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں اللہ کا قرآن، مدینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا نفاذ ہو، اس لیے اس کی شان اور مقام زیادہ ہے۔ یہ سیاست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی میں وفد آتے تھے، سیاست کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔
لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں، جی سیاست جھوٹ کا نام ہے، سیاست جھوٹ کا نام نہیں، سیاست صداقت کا نام ہے۔ ہمارے چیئرمین صاحب فائق شاہ صاحب، ان کی اسی لیے کسی سے بنتی نہیں، ان کے ایک شاہ صاحب کی وائف کے جو بھائی ہیں وہ سینیٹر ہیں، اور ایک بہنوئی بھی وزیر ہے، لیکن ان سے اس لیے نہیں بنتی کہ وہ یہ قرآن و حدیث کا ابھی تک نفاذ نہیں لا سکے، اور انہوں نے وزارتوں کی بھی آفر شاہ صاحب کو کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ چور ہیں، اور ہمارے پارٹی کے چیئرمین صاحب کا جو منشور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہمارے چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنے دل کی بات، اپنے دل کے جذبات، اپنے دل میں جو ان کے ایک تلاطم ہے، جب وہ ہمارے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ایسے لیڈر آج بھی پاکستان میں عوانوں کے اندر آ جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے طاغوت کا نظام بدل کر رکھ دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ اسی وقت آئے گا جب ہم حق والوں کا ساتھ دیں گے۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آخر میں دوستوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات محترم، اب مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کر لوگوں کو ورگ لگایا گیا، اور جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پشے پست ڈال دیا گیا۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور آپ نے مطا مالک کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے دوستو، میں ان گمراہ حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام حق سنانا چاہتا ہوں۔ جب میرے گھر کو آگ لگی، کچھ مال بچا تھا جلنے سے، سو بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اصل تے نا اردو چ مشرق کوئی نہیں ہے، اردو چ کام ہونا چاہیے۔